بحریہ کراچی ٹور وتھ اسلم بحریہ کراچی کی سیر اسلم کے ساتھ۔ بحریہ کراچی کا خوبصورت ترین رہائشی علاقہ، بہت ہی خوبصورت روڈ، یہ ون وے سے ہم جا رہے ہیں۔ یہ دراصل ہم انٹر ہو رہے ہیں، بہت ہی پرسکون قانون کی حکمرانی یہاں نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ کراچی میں اگر حکمراں چاہیں تو قانون پر عمل خود بھی کریں اور عوام سے بھی قانون پر عمل کروا سکیں۔ بہت آسان ہے قانون پر عمل کرنا۔ ہر آدمی کی جان، مال اور عزت اور دیگر جو ضروریات زندگی کی حفاظت ہو سکتی ہے اگر قانون پر عمل بڑے طبقے، رولر طبقے، جو حکمراں طبقے، قبولیابی والے طبقے جن کے پاس طاقت ہے، اپنے مفاد میں ان طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان طاقتوں کو اگر قانون کی عمل داری میں یعنی انصاف کی فراہمی میں صرف اپنے ساتھ انصاف نہیں، عوام کے ساتھ بھی انصاف کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ صرف اپنے ساتھ انصاف نہیں، ملک کی ترقی میں اپنا کردار انصاف کے ساتھ ادا اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ہمارا ملک ہے، بہت ہی خوبصورت ساحلی سٹی کراچی۔ کبھی یہ روشنیوں کا شہر تھا، مگر بحریہ کا جب ہم نے وزٹ کیا تو ہم نے اپنے ہی فیصلے کو ریویو کیا کہ اگر بڑے لوگ جن کے ہاتھ میں قانون بنانے کی طاقت ہے، قانون سازی کی طاقت ہے، امینڈمنٹ، ترمیم، آئین میں ترمیم جس میں 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ تک کروا لیتے ہیں، اس کروانے کی طاقت ہے، وہ اگر چاہیں تو پاکستان میں قانون کی عملداری کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں، مگر شرط انٹینشن کا ہے، شرط اخلاص کا ہے، شرط مخلصی کا ہے، شرط اسٹریٹ پاتھ کا ہے۔ جب تک عمل میں اخلاص نہ ہو، انٹینشن کلین اینڈ کلیئر فار دی ڈیولپمنٹ آف کراچی اینڈ پاکستان اگر نہ ہو تو ترقی نہیں کر سکتی۔ کراچی ہی کا ایک ناردرن ایریا ہے، کراچی کے حیدرآباد جانے کے راستے پہ بحریہ ٹاؤن۔ اس کی جو سب سے بڑی خوبی مجھے نظر آئی وہ یہ کہ رات کو بھی ہم یہاں ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، یا اسلام آباد میں ہیں یا پنڈی میں، ہمیں نہیں اندازہ ہو پا رہا ہے۔ کیوں کہ روڈ صاف ستھرا، کہیں کوئی کچرا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے کہیں پہ بھی کوئی گاربیج نہیں دیکھیں گے، آپ کہیں پہ آپ طوفان بدتمیزی نہیں دیکھیں گے، کہیں پہ نہیں دیکھیں گے پان، نسوار، سگریٹ کے ٹوٹے پڑے ہوئے ہوں، نہیں، بلکہ ہر طرف آپ دیکھیں گے صفائی، روشنی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 1944 والا روشنیوں کا شہر کراچی کو اب بلدیہ، اب بحریہ نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ خوبصورتی انسان کی کمزوری ہے، جب خوبصورت چیز کو انسان دیکھتا ہے تو اس کا دل اچھا محسوس کرتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر پیا چاہے تو میرا شہر خوبصورت بن سکتا ہے، اگر پیا چاہے تو میرا ملک ترقی کر سکتا ہے، اگر طاقتور لوگ جن کے پاس وقت کو الٹنے پلٹنے کی طاقت ہے، جس کے پاس کسی بھی انسان کے ساتھ
زور زبردستی کرنے کروانے کی طاقت ہے. وہ اگر چاہے تو ملک کو بھی ترقی دے سکتا ہے اور شہر کو بھی ترقی یافتہ کر سکتا ہے، مگر شرط پھر یہی کہ جی آپ کے پاس کام کرنے کا انٹینشن ہو، ملک کی ترقی کی خواہش ہو. ہم خیال رکھتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسے حکمران آ جائیں جو اپنی ذات کو ترقی نہیں بلکہ اپنے ملک کی ترقی میں اپنی توانائی خرچ کریں. ہمارے ملک میں جو عوام ہے ان میں اخلاص ہے، ان میں محنت کا جذبہ ہے. یہ عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ریاست، شہر، قصبہ، گاؤں ترقی کرے، مگر بیچارے عوام جو غربت کے پسے ہوئے ہیں، جو جہالت کے اندھیرے میں ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں سوائے ہاتھ اٹھا کے دعا دینے کو یا ہاتھ اٹھا کے بد دعا دینے کو. اسی لیے دیکھ لیجئے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ عوام کی بد دعائیں یقیناً ان کے ساتھ ہے، عوام کی دعائیں ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر عوام کی دعا لینا چاہتے ہیں تو شہر کو ترقی کرنے دیں، ملک کی ترقی میں اپنا طاقت والا ہاتھ استعمال کریں، چونکہ ترقی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے، اور طاقت صرف انہی کے پاس ہے. طاقت عوام کے پاس ہرگز نہیں ہے. عوام تو بیچاری ہے، اور کب تک بیچاری رہے گی واللہ عالم. لیکن شہر کراچی کبھی میرے روشنیوں کا شہر تھا. شہر کراچی کبھی ہاسپٹیلٹی، میزبان نوازی کا شہر تھا. شہر کراچی کبھی میرا آپ کا آئیڈیل خواب مسکن تھا. آج اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. یہ بحریہ ایک علاقہ جب تک ملک صاحب حیات ہیں، اللہ انہیں حیات عطا فرمائے صحت تندرستی کے ساتھ، تب تک بحریہ کی ترقی، بحریہ کی خوبصورتی، بحریہ میں صفائی، بحریہ میں روڈ اور گلی نالے اسٹریٹ چھوٹے بڑے آپ کو کشادہ نظر آئیں گے. ان کے بعد کیا ہوگا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی میرا کراچی اس بحریہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا. ہم بندر روڈ پر سواری کیا کرتے تھے، بندر روڈ پہ ٹرمپ اور ڈبل ٹیگر اور دیگر بسوں کے ساتھ. کبھی کبھی ہم گدھے گاڑی میں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. چاکی وارا لیاری سے گارڈن سے چلتی تھی یہ گدھا گاڑی، اور وہاں اس پہ ہم سفر کیا کرتے تھے. ہر طرف صفائی نظر آتے تھے. آج گندگی کا ڈھیر میرا شہر، گندگی کا ڈھیر میرا علاقہ بنا ہوا ہے. اس میں ہمارا قول و کام کیا ہے؟ ہم بے بس ہیں، عوام بے بس لاچار ہے. مگر اگر جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اگر چاہیں تو ملک اور ملت کی ترقی کر سکتے ہیں. قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی ملک معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. میرا کراچی کیسا تھا، میرا کراچی ایسا ہے. بحریہ کراچی رات میں سفر کریں. اس وقت ہم رات کو ڈرائیو کر رہے ہیں. دیکھیے کس قدر چوڑی روڈ، یعنی 1 2 3 4 5 لین کی ایک ون وے روڈ ہے. ادر سائڈ کمنگ اپ وہ 5 لین 6 لینوں کی روڈ ہے. دیکھیے دوسری گاڑی ہم سے آگے نکل گئی. ہم چونکہ گھومتے ہوئے تفریح کرتے ہوئے جا رہے ہیں. دونوں اپ کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ روڈ کے بیچ میں آپ دیکھیے درخت لگے ہوئے ہیں اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں. کوئی لائٹ کی روشنی، کسی لائٹ کی روشنی ہمیں ہرٹ نہیں کر رہی ہے، ہمیں تکلیف نہیں دے رہی ہے. اس قدر ڈیزائن کے ساتھ لائٹنگ کی گئی ہے. مگر شہر کراچی میں بے شمار جگہوں پہ
जब आप ड्राइव करेंगे तो इतने सुकून के साथ ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर ड्राइव करेंगे तो वो जो लाइटें इस कदर मिसऑर्गेनाइज के साथ, बेतरतीब के साथ, हुनर मंदी के बगैर यूं ही लाइट लगा दी गई है जो आंखों को चुभती है, मगर यहाँ सिर्फ ये लाइटों का काम है आपकी राहों को रोशन करना, आपके रास्ते को, रोड को रोशन करना। ये यूं लग रहा है जैसे हम हाईवे पर जा रहे हैं, गो के ये हाईवे नहीं है, ये सिंपल रोड है बहरिया के अंदर। इसको कायम रखने की क्या, कैसे किया रखा जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती वाहिद भाई कि अगर ये शहर, पूरे शहर कराची को ऐसा बना दें जिस जैसा बहरिया है, तो इनका नुकसान क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई पैसे से नुकसान होगा। दरअसल सबसे ज्यादा तो ये पैसे की सोचते हैं और ताकत की सोचते हैं कि ताकत मेरे पास रहे, मेरे अलावा कहीं ना जाए। गो के एक दिन इस दुनिया से सबने जाना है, इन्होंने भी जाना है और सबने जाना है। हम जैसे लोगों की तो कोई वक़्त ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, कोई गिनती में नहीं है, लेकिन जो अरबाब इक़्तिदार है उनके पास तो काम करने की ताकत, तब्दीली लाने की ताकत मौजूद है। वो ना करे ये एक अलग सी बात है, उनकी ख्वाहिश है कि वो नहीं करें। लेकिन भाई मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि फिर भी इनका नुकसान क्या है। भाई आवाम का पैसा, अगर आवाम के लिए रोड जो इस्तेमाल करते हैं वो बल्कि आवाम कम खवास ज्यादा करते हैं, इसलिए गाड़ी आवाम के पास तो नहीं है ना, 100% आवाम के पास नहीं है गाड़ी। ज्यादा से ज्यादा आम आवाम के पास मोटरसाइकिल है या पुरानी थकी हुई हम जैसी लोगों के पास गाड़ी है। उसके अलावा तो आम आवाम के पास तो गाड़ी मैसर नहीं है, मोटरसाइकिल है। लेकिन अगर रोड बना दिया जाए तो शर्म आएगी इसके ऊपर हमें कचरा फेंकने। हमारे लोग सिगरेट पीते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है, हम इसको प्रमोट नहीं करते क्योंकि सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि अगर आवाम के भले के लिए नहीं बल्कि शहर की खूबसूरती को मेंटेन करते हुए अगर रोड अच्छा बना दें, लाइटें लगा दें, तो इनका नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही फायदा। इन्हीं की गाड़ियां फर्राटे मारती हुई तेजी से दौड़ेगी, धूल नहीं उड़ा सकती, इसलिए कि देखिए अभी भी हम चल रहे हैं, हमें कहीं मिट्टी, धूल, डस्ट, स्मोक, धुआं, ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। और जब ये चीजें नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट जो है अपने काम से मुखलिस है, अपने वादों का, अपने वादे की वफा कर रही है। मगर जब तक मलिक साहब हयात है, मलिक साहब के बाद आहिस्ता आहिस्ता शहर का भी वही हाल होगा जो इससे पहले कराची की एडमिन, जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कराची के एडमिन जो है वो इस शहर को रोशनियों का शहर बना दिया था, जिसका नाम था जमशेद पारसी, जो मामा पारसी स्कूल जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोड, जिन्ना रोड के ऊपर जो बनी हुई है, उसका जो फाउंडर था वो कराची का मेयर था, वो पारसी था। मगर शहर की तरक्की के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा जाता है जेंटलमैन। बहरहाल हमें देखकर हरगिज जेलिसी नहीं बल्कि रश्क हो रहा है, और दुआ कर रहे हैं कि हमारे कराची के भी मेयर मुर्तज़ा वहाब अगर कराची की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरा कराची कैसा था, मेरा कराची ऐसा है।